الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. آج کے درس کا عنوان ہے باب الشفاعت، یعنی شفاعت کا بیان، یعنی قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے شفاعت ہوگی اور جو کفار ہیں مشرکین ہیں ان کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے بیان میں ہوگا یا بیان کے درمیان ہوگا۔ شفاعت کا معنی کیا ہوتا ہے، شفاعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے والشفع والوتر کہا، طاق عدد کو والوتر کہتے ہیں اور ڈبل کو شفع کہتے ہیں، یعنی ایک آدمی کسی چیز کے ذریعے کسی چیز کو قوت دے تو اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ جیسے شفع بمعنی ضم الشیء الی مثلہ، کسی چیز کو کسی چیز سے ملانا، جیسے کہتے ہیں شفاعت الشیء شفعا بمعنی ضممتہ الی الفرد، ایک آدمی کو کے ساتھ دوسرے آدمی کو ملا لیا جائے تو کہتے ہیں شفاعت الشیء شفعا، یعنی اس ایک چیز کے ساتھ ایک فرد کے ساتھ دوسرے فرد کو ملا لی۔ تو شفاعت کی شفاعت اس لیے کرتے ہیں کہ ایک آدمی کسی آدمی کے ذریعے سے خیر کے حصول کے لیے یا شر کے دفع کرنے کے لیے واسطہ بنائے۔ تو یہ شفاعت قرآن و سنت کے اندر دو قسموں میں آیا ہے، ایک شفاعت شرعیہ ہے اور ایک شفاعت غیر شرعیہ ہے، ایک شفاعت مثبتہ ہے ایک شفاعت منفیہ، ایک پوزیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے۔ ایک شفاعت جو ثابت ہے اہل توحید کے لیے قیامت کے لیے، اور دوسری شفاعت جو کافروں اور مشرکوں کے لیے جو کی نفی کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس سے متعلق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 میں فرمایا، جہاں سے کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے، یہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔ آپ ڈرا دیجیے، آگاہ کر دیجیے اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے، کن لوگوں کو آگاہ کیجیے؟ جو ڈرتے ہیں، جو خوف رکھتے ہیں، جو کانپتے ہیں۔ اس چیز سے کانپتے ہیں، اس بات سے کہ قیامت کے دن اپنے رب کے دربار میں وہ جمع کیے جائیں گے، اس حال میں کہ ان کا کوئی حمایتی، مددگار اور سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی اس میں جو نفی کی گئی ہے کہ سفارش کرنے والا نہیں ہوگا مشرکین اور کفار کے لیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کا یہ فرمانا کہ اس سے آگاہ کر دیجیے، یعنی ان کو متنبہ کر دیجیے قیامت کے عذاب سے۔ معلوم یہ ہوگا کہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ سیذکر من یخشی، جو ڈرتا ہے وہی نصیحت حاصل کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ قاف کے آخری میں فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت کیجیے قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو میرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میری طرف وحی کی گئی ہے، اس قرآن کی وحی کی گئی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ میں تم کو آگاہ کر دوں، چیتونی دے دوں، تم کو انکار بدعملی کے نتائج سے آگاہ کر دوں۔ ومن بلغ، اور جس تک بھی یہ کلام پہنچے گا ان تمام کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے ڈرائیے، آگاہ کیجیے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اس حال میں ان کا کوئی حمایتی، مددگار اور سفارشی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے
دوسری آیات میں کفار و مشرکین سے نفی کی ہے، اور ان لوگوں سے جو بے عملی کی زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کی شفاعت پر بھروسہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کے جو آستانے ہیں ان پر ہم سجدے کرتے ہیں، ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے ہاں کامیاب کرا دیں اور اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر کے ہمارا بیڑا پار لگا دیں۔ مشرکین کی گمراہی کی یہ وجہ ایک اہم یہی تھی کہ جس طرح غیر اللہ کو پکارتے تھے، غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتے تھے اور غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کرتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ نفع نقصان کے مالک، یا اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، یا وہ زندگی اور موت کے مالک ہیں، یا ہماری پریشانیوں کو ڈائریکٹ دور کر سکتے ہیں، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے۔ دوسری جگہ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّ وَلَا يَنفَعُ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ایسے باطل معبودوں کی جو نہ نقصان پہنچا سکتے، نہ نفع پہنچا سکتے، نہ نقصان کو دور کر سکتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، سفارشی اللہ کے پاس، یعنی وہ شفاعت کے واسطے سے گمراہ ہو رہے تھے، یعنی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سفارشی کر دیں گے، ہم گنہگار آدمی، ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے ذریعے ہم پہنچ جائیں گے، ان کے ذریعے ہمارے اعمال چڑھیں گے، ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ آسمانوں اور زمینوں میں نہیں جانتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، اللہ کسی واسطے کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت تمہاری قبول ہوگی۔ یہ اگر تمہارا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی سفارشی نہیں ہوگا تمہارا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو جو برگزیدہ مخلوق سمجھے جاتے تھے، انبیاء کی اولاد تھے، اللہ نے سارے عالم پر فضیلت دی تھی اور اللہ نے بڑے بڑے انعامات کیے، اور وہ انعامات کیے جو اللہ نے روئے زمین میں کسی بھی مخلوق کو اللہ نے ان انعامات سے نہیں نوازا۔ اللہ نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ڈرو اس دن سے جس دن کی کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور کوئی شفاعت قبول نہیں ہوئی، اور نہ ان سے فدیہ لیا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی مشرکین اور کفار کے لیے شفاعت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کہا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، اولاً سفارش نہیں ہوگی، سفارش ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت ان کے باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ فرمائے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے، میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے بارے میں کہا کہ وہ جہنم میں جلتے ہوں گے اور کہیں گے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، آج ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں ہے اور نہ ہمارا کوئی دوست اور مددگار ہے۔ اس سے مراد کفار سے متعلق ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس آیت کریمہ کی مناسبت باب سے کیا ہے؟ شارح لکھتے ہیں کہ اس کے اندر مشرکین کے رد کیا گیا ہے جو انبیاء اور صالحین کو پکارتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ تو اس لیے اس باب کی مناسبت جو ہے اس آیت سے ہے کہ نہیں کوئی ان کے لیے حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا، اور اگر کوئی شفاعت کی بھی جائے تو مشرکین اور کفار کے لیے شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ اس آیت کریمہ سے چند مسائل مستنبط ہوتے ہیں، یعنی چند اہم باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مشرکین پر رد ہے جو انبیاء اور بزرگوں اور صالحین کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایمان اور عمل سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ مشروعیت وعد و تذکیر بیوم القیامہ۔ نمبر 2، قیامت کے دن سے ڈرانا اور قیامت کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرنا، یہ شرعی طور پر یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اور قرآن کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ رہا ہے۔ نمبر 3، ایمان والے ہی قیامت کے دن شفاعت کے مستحق ہوں گے اور انہی کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو ہی نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد والی جو آیت اس پر غور کیجیے، اللہ نے فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سورہ زمر آیت نمبر
44 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ ساری شفاعتیں اللہ ہی کے لیے، یعنی ساری شفاعتیں، شفاعت جس طرح زمین اور آسمان کا اللہ مالک ہے، کائنات کا مالک ہے، اسی طرح شفاعت کا بھی مالک اللہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو سفارشی بنا لیا؟ قل ولو كانوا لا يملكون شيئا، کیا آپ کہہ دیجئے کہ یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے اور نہ کسی کی مدد کر سکتے، نہ ان کی خود مدد کی جائے گی۔ اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا، کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے ساری شفاعت اللہ کے لیے، یعنی شفاعت کی ملکیت اللہ کے لیے، اللہ جس کو اجازت دے اور جس کے لیے اجازت دے اسی کے لیے سفارش ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب، قیامت کے دن جب میدان محشر میں جہنم کھینچ کے لائی جائے گی اور اللہ تعالیٰ حساب و کتاب بندوں سے لے گا، فرشتے سب بستہ حاضر ہوں گے، ایسے موقع میں کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر جس کو اللہ اجازت دے، اور جس کو اللہ اجازت دے گا وہ حق بات کہے گا۔ اور ابن عباس کی تفسیر ہے کہ جو حق بات کہے گا یعنی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، جس نے توحید کے تقاضے پر عمل کیا ہوگا، اسی کو شفاعت کی اجازت ملے گی اور اسی کے لیے شفاعت کی جائے گی، دونوں داخل ہے۔ یعنی جس طرح انبیاء شفاعت کریں گے اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، اللہ کے اولیاء شفاعت کریں گے، چھوٹے بچے شفاعت کریں گے جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے اپنے ماں باپ کے لیے، اسی طریقے سے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ان کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی، جس کا بیان حدیث میں موجود ہے۔ تو ملکیت اللہ کی طرف، اللہ کے لیے، اور اللہ جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا، اور اللہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا، جو وہ بھی اجازت دے گا تو اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے زمانے تک، تب اللہ اجازت دے، تب اللہ اجازت دے گا، جس کا بیان انشاءاللہ اگر درس میں آئے گا، یا نہیں تو اسی بیان کے آخری میں سلسلی طور پہ آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ جب شفاعت کا مالک اللہ ہے تو اللہ تصرف فرما، اللہ زیادہ کہ اس کی شفاعت کی جائے گی اور کون شفاعت کرے گا۔ چنانچہ آیت الکرسی جو 255 نمبر کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے بغیر اس کی اجازت، یعنی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوگی کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ معلوم یہ ہوا اجازت سے سفارش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اجازت کس کو دے گا؟ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، سورہ طه۔ یاد کرو اس دن کو جس دن کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر یومئذ لا تنفع الا من اذن الرحمن، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے اور جس کے قول سے اللہ راضی ہو، یعنی اللہ جس کو اجازت دے وہ انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، فرشتے ہوں گے، اور جس سے اللہ راضی ہو، اور اللہ کس سے راضی ہوگا؟ اہل توحید سے راضی ہوگا، قبر پرستوں سے، درگاہیوں سے، مزاریوں سے، قرآن کے نام پر قرآن خوانی کرنے والوں سے، قرآن خوانی کرتے کرتے قرآن خوانی کرنے والے قرآن ہی کو کھانے لگے، فاتحہ خوانی کرتے کرتے فاتحہ ہی کو لگے، ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس سے اللہ راضی ہو، جس کی بات سے، اور جس کی بات سے قرآن جو کلمہ توحید پڑھا ہو۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث اس موقع پر قابل ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ من سعد الناس بشفاعتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کو پانے والا سب سے خوش نصیب انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ سوال تو آج تک کسی نے نہیں کیا تھا، اور میرا خیال تھا تم سے پہلے یہ سوال نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا سعد الناس بشفاعتہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، میری شفاعت قیامت کے دن اس کے لیے ہوگی جس نے اخلاص کے ساتھ، یعنی ریاکاری اور دکھاوے سے بچ کر، شرک کی تمام قسموں سے بچ کر سارا عمل اللہ کے لیے کیا ہو اور اللہ کی رضا حاصل کی ہو، جس کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی ہو، اللہ کی رضا جوئی ہو، یعنی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا جوئی ہو، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ اور دوسری حدیث ابو ہریرہ کی مسلم شریف کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لکل امت دعوت لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل كل نبی دعوته وإني اختبأت دعوتي فهي نائلة من أمتي فهي نائلة من أمتي من مات لا يشرك بالله شيئا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک اسپیشل دعا رکھی تھی، آفر رکھا تھا جو چاہو مانگ لو۔ ہر نبی نے دنیا میں جلدی میں وہ خیر طلب کر لیا، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو چھپا لیا ہے، اور یہ قیامت کے دن
میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں، اخلاص، اور اخلاص کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کی تمام قسموں سے بچاؤ اور وہ اللہ کی رضا کا طالب ہو، جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا جوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سبحان اللہ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى۔ کوئی بھی نعمت کسی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا وہ سب سے بڑا انعام توحید کا انعام ہے، جیسا کہ ابن عباس تفسیر کرتے ہیں، انعام سب سے بڑا انعام توحید کا، کسی نعمت کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا مگر جب تک اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول نہ ہو، ان قریب اللہ انہی سے راضی ہو، تو اللہ اہل توحید سے راضی ہوگا اور اہل توحید کے لیے سفارش ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ان لوگوں کے لیے سفارش ہوگی جو مر جائے اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر یعنی دونوں آیات میں جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، نمبر 1 مشرکین پر رد ہے جو مخلوق سے شفاعت طلب کرتے تھے۔ مخلوق سے شفاعت طلب مت کرو، اللہ سے مانگو۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے نبی کی شفاعت نصیب فرما، یا آپ خالص توحید پر ہوں گے اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو زندہ کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ جس طرح توحید کے لیے شفاعت ہوگی اسی طرح توحید کے ساتھ سنت پر چلنے والوں کے لیے بھی شفاعت ہوگی، جیسا کہ وہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث مسلم شریف، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب مؤذن کی آواز سنو تو جو مؤذن کہہ رہا وہی کرو۔ اللہ اکبر، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسری حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھو۔ درود پڑھنے کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ درود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، یا جو صحابہ سلف پڑھا کرتے تھے، وہ بناوٹی درود نہیں، ریڈی میڈ درود نہیں، جعلی درود نہیں، درود لاکھی، درود تنجینا، درود تاج، یہ ایسی من گھڑت چیزیں ہیں جن کی دین میں کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو درود سکھلایا، درود ابراہیمی اسی کو پڑھنا چاہیے، یا اس کے مثل ایسے درود پڑھیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، نہ کہ بناوٹی ہو، صحابہ سلف سے ثابت ہو۔ تو جو پھر آپ نے فرمایا کہ اذان کے کلمات کا جواب دے کر میرے اوپر درود پڑھو، جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اس پر اللہ 10 مرتبہ ذکر خیر کرے گا، یا اللہ 10 رحمتیں اس پہ نازل کرے گا۔ دونوں تفسیر ہے، بعض روایت میں کہ 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ پھر اس کے بعد میرے لیے وسیلہ مانگے، یعنی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ دعا پڑھے، حلت علیہ شفاعت یوم القیامہ، اس پر میری شفاعت ثابت ہوگی، یعنی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح کثرت سے درود پڑھنے والوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ من صلی علیہ حین یصبح حین یمسی 10 ادرکته شفاعت یوم القیامہ، جو صبح شام میرے اوپر 10 بار درود پڑھے گا قیامت کے دن اس کو میری شفاعت مل جائے گی۔ انشاءاللہ یہ حدیث حسن درجے تک پہنچتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شفاعت یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور یہ اللہ سے طلب کی جائے گی، کسی مخلوق سے نہیں۔ اسی طرح اللہ کی عظمت و کبریائی کا بیان ہے کہ ساری مخلوق اللہ کے سامنے جھکے گی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، ایک مدت تک اللہ کی بڑائی، توحید اور عظمت کا اعلان کریں گے اور اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کریں گے۔ سب سے افضل مخلوق اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرے گی، تو غیروں کا کیا حال ہوگا؟ جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا سفارش نہیں کریں گے۔ اور فَيُحَدُّ لِحَدًّا، اور اللہ تعالیٰ حد متعین کرے گا کہ یہ لمٹ ہے کہ ہر ایک کے لیے نہیں کر سکتے آپ۔ جب آپ کے پاس ویزا اور پاسپورٹ ہوگا تبھی انٹری ہوگی، جب ایمان کا ویزا نہیں اور عمل کا پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ پاسنگ کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے، بس جائیں گے۔ اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ شفاعت اس آدمی کے لیے ثابت کی گئی ہے جس کو اللہ اجازت دے، جس کا بیان آ چکا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد والی آیت دیکھیے، سورہ نجم کی آیت نمبر 26 دیکھیے تو ذرا سا، آپ لوگوں کے پاس کتاب ہو تو دیکھیے اس وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ یہ انبیاء اور شہداء و صالحین یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے بھی نور سے پیدا ہیں، جو مقربین ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، جو اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، جو رکوع سجود میں ہیں، پورا آسمان ان کے سجدوں سے چرچراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اپنی پاکی بیان نہیں کرتے، اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
تو کہا کہ کتنے فرشتے آسمانوں میں ہیں، فرشتوں کی جگہ آسمان میں، لا تغنی شفاعتهم، کہ ان کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچا سکتی کچھ بھی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، مگر کب؟ اس وقت کہ جب اللہ رب العالمین اجازت دے جس کے لیے چاہے، جس کے لیے چاہے. اور اللہ چاہے گا کوئی شرکین کے لیے نہیں، بدعتیوں کے لیے نہیں. ایسے بدعتی تو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، حوض کوثر سے ان کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جس کا بیان آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں. وَيَرْضَىٰ، جس سے اللہ راضی ہو، یعنی اہل توحید. تو معلوم ہے فرشتے بھی شفاعت نہیں کر پائیں گے، اور اگر کر بھی دیں تو ان کی شفاعت قبول نہیں ہوگی مگر موحدین کے حق میں. اور آپ نے اس سے پہلے سنا جو فرشتے مقربین ہیں یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے، موحدین کے لیے دنیا میں بھی دعائیں کرتے ہیں، اور موت کے وقت میں انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. نحن جی تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کھاؤ، غمگین مت ہو، اور جنت کو پا کر خوش ہو جاؤ. یہ موحدین کون؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، جو پاک لوگ ہیں، جن کا عقیدہ پاک ہے، جن کی روزی پاک ہے، جن کا عمل پاک ہے. موت کے وقت فرشتے انہی کو سلام پیش کرتے ہیں، اللہ کی سلامتی پیش کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی نوید جانفینا پیش کرتے ہیں، یعنی خوش اچھی بشارت پیش کرتے ہیں توحید والوں کے لیے. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یہ فرشتے اللہ کی عظیم ترین مخلوق ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جب ان کی اجازت دے گا اہل توحید کے لیے، اور موت کے وقت جو بشارت دیتے ہیں، اور قیامت کے دن میں فرشتے جو ہے سخت حالات میں ان کا تعاون کریں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست اور آخرت میں بھی. لا یحزنہم الفزع الاکبر، قیامت کی بڑی گھبراہٹ ان کو غم میں مبتلا نہیں کرے گی. وتتلقاہم الملائکہ، اور فرشتے جو ہے ان کا استقبال کریں گے. اللہ اکبر. اللہم انا نسألک من فضلک، اللہ تعالی ہمیں اہل توحید میں شامل فرما، اور اللہ ہمیں پاکیزہ موت نصیب فرما، اور قیامت کی خلنا سے ہمیں بچا، اور دنیا میں بھی فرشتوں کی دعائیں عطا فرما، اور قیامت کے دن فرشتوں کی مصاحبت نصیب فرما. اسی لیے اس آیت کریمہ کے اندر یہ ذکر ہے کہ وہ مشرکین جو مخلوق سے تقرب چاہتے ہیں اور شفاعت چاہتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، جیسے کہ پچھلی آیت میں ہے. اور اسی طرح شفاعت یہ اللہ کی ملکیت ہے، لہٰذا اللہ ہی سے مانگی جائے گی، اور شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر دو شرطوں کے ساتھ. یہ دیکھ، تو پہلی شرط کیا ہے؟ اذن الرب للشافع ان یشفع، رب العالمین اجازت دے گا سفارش کرنے والوں کو، جب وہ اجازت دے گا تبھی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی نہیں کر سکتے نہ اس کے بعد، اسی وقت لمٹ ہے. نمبر ایک. نمبر دو، یہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جس کی حق میں شفاعت کی جائے، اور وہ اہل توحید ہو. اس کے بعد والی آیت ذرا دیکھیے، سورہ سبا کی آیت نمبر 22 ہے. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. اللہ اکبر. جو آیت کریمہ اس سے پہلے پیش کی گئی تھی نا، حتی اذا فزع عن قلوبهم، فرشتوں پر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے جب اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے، اور اللہ جب کلام کرتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو ہوش آتا ہے، تو ایک فرشتے دوسرے فرشتے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو کہتے ہیں حق اور سچ بات کہی. اللہ اکبر. اس کے بعد جبریل علیہ السلام اللہ کے فیصلے کو وہاں تک پہنچاتے جہاں تک اللہ کا حکم ہوتا ہے. اسی سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، شفاعت اللہ کے نزدیک فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر جس کو اللہ اجازت دے. یعنی فرشتوں میں بھی جن فرشتوں کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کریں گے. اس لیے اس سے پہلی والی آیت میں اللہ نے فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ سفارشی سمجھتے ہو، اور جن کو تم اپنا قبل حاجات سمجھتے ہو، جن کو اپنا ماوا ملجا سمجھتے ہو، جن کو سمجھتے ہو کہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، تمہیں اللہ سے قریب کر دیں گے، اللہ نے فرمایا کہ کسی سے کچھ مانگا اس وقت جاتا ہے جب تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو. نمبر ایک وہ مالک ہو، نمبر دو پارٹنرشپ ہو، نمبر تین مددگار ہو. نمبر ایک مالک ہو، تو اللہ کے علاوہ کوئی مالک بھی نہیں ایک ذرے کے، مثقال ذرہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی ایک ذرے کے مالک نہیں، سب فقیر ہیں. ایک ذرے کے مالک بھی نہیں، ایک ذرہ پیدا بھی نہیں کر سکتے، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کو بھگا بھی نہیں سکتے. لا یملکون مثقال ذرہ ما یملکون من قطمیر کہا، کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. تو چلو مالک نہیں ہے تو پھر کم سے کم ایسا ہوگا کہ وہ
یہ تو ہوں گے مددگار تو ہوں گے. مال فی من شرک، یعنی مالک نہیں تو چلو پارٹنرشپ ہوگا. اللہ نے کہا مان فی من شرک، پارٹنرشپ بھی نہیں ہے، ان کے ساجی بھی نہیں، ان کے شریک بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ سب چیزیں مخلوق ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے پارٹنرشپ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر پارٹنرشپ ہے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کے اختیارات میں. لم یتخذ ولدا، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور پوری ملکیت میں، آسمان و زمین کی ملکیت میں کوئی اس کا شریک ہے ہی نہیں ایک ذرہ برابر. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. اللہ عاجز نہیں ہے، درمادہ نہیں ہے، سب محتاج ہے اس کے. اس نے کہا کہ مالک بھی نہیں ہے، پارٹنرشپ بھی نہیں ہے، اور مددگار بھی نہیں ہے. اور پھر سوال ہے چلو مددگار نہیں تو کم سے کم سفارش کر دیں گے. تو کہا ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، سفارش بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے سفارش کو فائدہ نہیں دے گی مگر جس کو اللہ اجازت دے، یعنی ان فرشتوں میں سے جس کو اللہ اجازت دے اسی کو سفارش کر سکتے. یہ خود بے بس اور مجبور ہے. اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر بھی مشرکین اور کفار کے اوپر رد کیا گیا، اور اس میں بھی 4 اہم مسائل ہیں. نمبر 1 کہ کسی سے سفارش طلب کی جاتی ہے اس لیے کہ وہ مالک ہو، تو اللہ کے علاوہ مالک بھی نہیں ہے. چلو دوسرا سوال ہو چلو کہ پارٹنرشپ ہو تو پارٹنرشپ بھی نہیں ہے، مددگار ہو تو مددگار بھی نہیں ہے. چلو چوتھا یہ کہ سفارش کر سکیں تو سفارش بھی نہیں کر سکتی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اثبات الشفاعة التي تكون بإذن اللہ، یعنی اس میں یہ بات بتائی گئی شفاعت کو ثابت کیا گیا اللہ کی اجازت سے، اور مشرکین کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی اس لیے کہ اللہ ایسے لوگوں کے حق میں اجازت نہیں دے گا. یہ باتیں تو آپ سن چکے ہیں. امام ابن تیمیہ کا جو قول ہے اس کو بھی سن لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے نفی کی اپنے علاوہ تمام مخلوقات سے، ہر چیز کی نفی کی ہے، اور ان باطل معبودوں کی نفی کی ہے جن کو یہ مشرکین پکارتے تھے. اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو کوئی ملکیت بھی نہیں، نہ ملکیت کا کوئی حصہ ہے، نہ اللہ کے کوئی مددگار ہیں، نہ وہ شفاعت کے مالک ہیں. پھر سوال آیا کہ بھائی شفاعت کے مالک نہیں تو ممکن اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ تو کر دیں. وہ تو کہا ان کی شفاعت فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتی اگر سفارش بھی کر دے، جب تک کہ اللہ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا سفارش نہیں کریں گے مگر جس کو اللہ اجازت دے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28. اس لیے امام ابن تیمیہ کیا فرماتے ہیں؟ هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، مشرکین جو شفاعت طلب کرتے تھے اس کی نفی کی گئی ہے جس کی نفی قرآن نے کی ہے. شفاعت منفیہ ہے، مثبتہ ہے، نگیٹو شفاعت. اور لیکن جس کی شفاعت ایمان والوں کے لیے ہوگی اس کا ذکر الا باذنہ میں آ گیا، اور اس کی حدیث میں بخاری شریف کے اندر حضرت انس سے، حضرت ابو ہریرہ سے، اور بخاری شریف جہاں ختم ہوتی ہے نا اس کے قریب جو ہے 2-3 حدیث پہلے لمبی چوڑی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کس طرح سفارش کریں گے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی ہے کہ وہ انہ یاتی فیسجد لربہ، وہ آئیں گے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے، اور شفاعت ڈائریکٹ نہیں کریں گے بلکہ ایک مدت تک سفارش کریں گے، یعنی ایک مدت تک عبادت کریں گے، یعنی سجدہ کریں گے. اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ 1 ہفتے کے برابر ایک سجدہ ہوگا. اللہ اکبر. 4 بار سجدہ کریں گے انشاءاللہ. اگر مناسب ہوا تو اس تعلق سے مزید بیان دیا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ فرمائے گا ارفع راسک، سر اٹھاؤ، وقل یسمع، کہو سنا جائے گا، سل تعطى، سوال کرو دیا جائے گا، واشفع تشفع، شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی. یہ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں یحد لحد، میرے لیے حد متعین کی جائے گی، لمٹ کیا جائے گا کہ ان کے لیے سفارش کرنا، ان کے لیے سفارش نہیں کرنا. پھر اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا کہ من سعد الناس بشفاعت، آپ کی شفاعت کو پانے والا سب سے خوش نصیب انسان کون ہے؟ تو کہا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس نے لا الہ الا اللہ کہا دل کے اخلاص کے ساتھ. جس کا بیان الحمدللہ پچھلے مرحلے میں ہو چکا ہے. یہ شفاعت اہل اخلاص کے لیے ہوگی، اہل توحید کے لیے ہوگی اللہ کی اجازت سے، مشرکین کے لیے نہیں ہوگی. اور یہ کہ یہ اللہ کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ انعام فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا شفاعت کے ذریعے، اور جن کو اللہ اجازت دے گا. اور سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا، اور اسی کا نام مقام محمود ہے. جب جہنم کی گرمی، حدود کی گرمی، لوگوں کی بھیڑ کی گرمی سے پریشان ہوں گے
تو لوگ پریشان حال ہوں گے کہ کوئی تو ہو جو سفارش کر دے اللہ کے دربار میں تاکہ ہم قیامت کی ہولناکی سے بچ جائیں. تو سب سے پہلے لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، نفسی نفسی کہیں گے، اور کہیں گے کہ میرا رب مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ اتنا ناراض کبھی نہیں تھا. پھر اپنی باتوں کو پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تو میں نے کھا لیا. جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی نفسی نفسی کہیں گے اور میرا رب غضبناک ہے. اور پھر وہ اپنی بعض چیزوں کا تذکرہ کریں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس، اور حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اس کے بعد حضرت نوح کے پاس جائیں گے، اس کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، اس کے بعد حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی نفسی نفسی کہیں گے. تب کہیں گے جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا انا لہا، اور پھر آپ عرش کے نیچے آ کے سجدہ کریں گے، اور ایک زمانے تک، اور اللہ تعالیٰ اسی تعریف کے کلمات آپ کے سینے میں داخل کرے گا جو آپ فرماتے ما لم يحضر لنا، جو اس وقت وہ دعا یاد نہیں ہے. نئے نئے کلمات، نئے نئے اسماء و صفات جنہیں اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں القاء کرے گا، الہام فرمائے گا، اور اللہ کی تعریف، توصیف، عظمت، کبریائی بیان کرتے 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 تب اللہ اجازت دے گا، اور اللہ کہے گا فلاں فلاں کے لیے سفارش کرو، پہلے توحید کے لیے سفارش کرو. یہ مسئلہ ہے جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ کروں گا ضرور. تو یہ سب سے پہلے جو اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے یہ مقام محمود ہے، اور اسی بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن میں اللہ کے عرش کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا جس مقام پر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اسی کا نام مقام محمود ہے. اللہ تعالیٰ اس مقام پر فائز فرمائے گا، اور آپ کو سبز رنگ کا لباس پہنائے گا، اولین و آخرین آپ پر رش کریں گے، تمام انبیاء کے آپ خطیب ہوں گے، تمام انبیاء اور امتیوں کے بارے میں آپ کی شفاعت اور آپ کی شہادت آخری شفاعت اور آخری شہادت ہوگی، جس سے بڑی کوئی شہادت نہیں، جس سے بڑی کوئی شفاعت نہیں ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے گا. اس بارے میں صاحب کتاب کہتے ہیں شفاعت کی چند قسمیں ہیں. پہلی تو دو قسمیں ہیں، شفاعت مثبتہ اور شفاعت منفیہ. ایک شرعی شفاعت، ایک غیر شرعی شفاعت. غیر شرعی شفاعت جو ثابت نہیں ہے، اگر کوئی کرے بھی تو قبول نہیں ہوگی. تو جو شفاعت ثابت ہوگی وہ اہل ایمان کے لیے اس کی 6 قسمیں ہیں. وہ سن لیجیے. نمبر 1 شفاعت الکبریٰ، شفاعت کبریٰ جو نبی کے لیے خاص ہے، اور وہ مقام محمود جو میدان محشر میں لوگ پریشان ہوں گے فیصلہ کرنے کے لیے اور قیامت کی شدت اور ہولناکی سے بچنے کے لیے سفارش ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس کو مقام محمود کہا گیا. نمبر 2 اہل جنت کے لیے سفارش ہوگی. جنتی جنت میں جائیں گے تو بھی جنت کے دروازے بند ہوں گے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹائیں گے، جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے. آتی باب الجنہ فاستفتح فیقول الخازن من انت قلت محمد قال بی امرت اللہ افتح علی احد قبلک رواه مسلم. میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا. جنت کے داروغہ کہیں گے آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا جائے گا، کہیں گے اللہ کی اجازت سے میں کھول رہا ہوں، آپ سے پہلے میں نے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا. اس لیے اللہ نے کہا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت. جنتی لوگ جنت کی طرف ہکائے جائیں گے، چلائے جائیں گے عزت اور اکرام کے ساتھ. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، عزت کے ساتھ، اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. لیکن جہنمیوں کے بارے میں کہا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتى اذا جاءوها. جہنمیوں کو جہنم کی طرف ہکایا جائے گا یہاں تک کہ جب جہنم کے قریب آ جائیں گے، یعنی جہنم کے دروازے پر، تو ان سے کہا جائے گا کیا کوئی ڈرانے والا نہیں ہے. یعنی جنت کے دروازے، جہنم کے دروازے ڈائریکٹ کھلے ہوں گے، لیکن جنت کا جہاز ذکر آیا کہ جنتی جنت کے دروازے پر آئیں گے اور کھولا جائے گا، اور پر غور کرنا پڑے گا. یعنی اور کا مطلب غور کیجئے، یہ نبی کی شفاعت سے کھلے گا. وہ آئیں گے بھی تو بند ہوگا بعد روانی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، تب جنت میں جائیں. تو شفاعت کی دوسری قسم یہ ہے جنتیوں کے لیے شفاعت ہوگی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں. بغیر نبی کی شفاعت کے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. تیسری شفاعت نافرمانوں کے لیے ہوگی جو جہنم میں داخل ہونے کے مستحق ہو گئے، لیکن توحید کی برکت سے اور دیگر اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے بچائے گا، اور وہ بھی شفاعت کے ذریعے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ان کے لیے بھی کریں گے کہ شفاعت لاہل الکبائر من امتی، شفاعت لاہل الکبائر من امتی، میری امت کے
ان لوگوں کے لیے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب تھے لیکن توحید ان کی خالص تھی، شرک سے پاک تھے، تو گناہ کبیرہ کے مرتکب تھے، جہنم میں جانے کے مستحق تھے، لیکن نبی کی شفاعت سے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ چلیے چوتھی شفاعت، ایسے نافرمان لوگ جو فسق و فجور اور گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے لیکن ان کا خاتمہ توحید پر ہوا تو ان کے لیے بھی شفاعت ہوگی، وہ جہنم سے نکالے جائیں، جس کے بارے میں حدیث ہے مسلم شریف میں کہ کوئلہ بن جائیں گے، پھر ان کو جو ہے شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا ملائکہ یا مقربین کی شفاعت سے انہیں جہنم سے نکالا جائے گا، اما حیات میں غسل دیا جائے گا، پھر ان پر مہر ماری جائے گی، پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، حدیث موجود ہے۔ پانچویں شفاعت جنتیوں کے لیے، ان جنتیوں کے لیے ہے کہ جو جنت میں داخل تو ہو گئے لیکن شفاعت کے ذریعے ان کے ثواب کو بڑھایا جائے گا، ان کی درجات کو بڑھایا جائے گا، جو اہل توحید ہے، جو اہل ایمان ہے، جو کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں، جو فرض اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جو امت تک اللہ کے پیغام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو پیش کرتے ہیں، تو اللہ جنت میں جانے کے بعد ان کے درجات بلند کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا فرشتوں کی شفاعت سے یا اہل توحید کی شفاعت سے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری شفاعت جو ہوگی وہ صرف ابو طالب کے لیے ہوگی، کافروں میں صرف انہی کے لیے، کیونکہ ان کی موت جو ہے ایمان پہ نہیں ہوئی اور کلمہ کا انکار کیا انہوں نے، لیکن چونکہ اہل ایمان کی انہوں نے مدد کی، مسلمانوں کی انہوں نے ڈھارس بدھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھارس بدھائی، اہل ایمان کی تائید کی اور مشرکین و کفار سے مقابلہ کیا انہوں نے، اور 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے، یہاں تک کہ اس کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا نا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم سے نکال نہیں سکیں گے۔ یہ کہا نعم هو فی بعضاء من النار، تھوڑی آگ میں ہوں گے، ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہیں ہوتا تو وہ جہنم کی کھائی میں ہوتے، لیکن میری سفارش سے وہ سب سے ہلکے عذاب دیے جائیں گے، آگ کی 2 جوتیاں پہنائے جائیں گے جی، اور ان کے جو جہنم کی آگ کے تسمے بھی ہوں گے اور جوتے بھی ہوں، شراکان من نار، ان احوان اہل النار عذابا ابو طالب ومن تعلو بالعندین یغلی منہما دماغ، پاؤں پہ عذاب دیا جائے گا، اس سے دماغ کھولے گا، اللہ اکبر، اور یہ سمجھیں گے کہ سب سے سخت عذاب انہیں دیا جا رہا ہے، تو یہ صرف اور صرف ابو طالب کے لیے اس بات ہے، یہ بہت بھیانک بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل ایمان میں شامل فرمائے، اہل اخلاص میں شامل فرمائے، انشاءاللہ العزیز۔ اسی ٹاپک سے متعلق آئندہ درس میں دوں گا، اور آپ لوگ کوشش کیجیے کہ یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، اور میں نے جب یہاں سعودیہ میں درس دیا تھا تو کافی تفصیل اور کافی روایتوں کو جمع کر کے اس پر درس دیا تھا، اب نصیبی ہماری یا ہمارے بھائیوں کی کہ ہمارے اس درس کو لوگوں نے ضائع کر دیا، اور جو ہے یوٹیوب پہ وہ درشات نہیں آ سکا، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے اس سے متعلق دوسری حدیثیں بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، وعدہ نہیں ہے، وقت ملنے پر۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔